نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا. وقال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. ایک ایک نعمت کے اندر ہزاروں نعمتیں پنہا ہیں. آدمی بسا اوقات سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں میں اس کو شمار کر سکتا ہوں. کتنا عرصہ لگے گا؟ آج کل اعداد و شمار کے آلے موجود ہیں، کسی چیز کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیے گا اللہ جل شانہ نے ہمیں آنکھ جیسی نعمت عطا کی ہے. یہ نعمت ایسی ہے جس کے بارے میں اطباء زمانہ قدیم سے لے کر آج تک مسلسل تحقیق کر رہے ہیں، اور مسلسل تحقیق کے نتیجے میں اس کی نئی نئی چیزیں، اس کے علاج سامنے آ رہے ہیں. اور اگر یوں کہا جائے کہ صدیاں بیت چکی ہیں اس آنکھ کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے اطباء کو. تو ایک نعمت ایسی ہے آنکھ کہ صدیاں گزر چکی ہیں، ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. تو صدیاں تو گزر چکی ہیں اور آنکھ جیسی نعمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. اصل میں دنیا کے اندر جو بھی کام یا فعل اور عمل ہم اپنے ہاتھ سے سر انجام دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے ہاتھ سے ہونا سمجھتے بھی ہیں، ہر ایک شے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کار فرما ہوتی ہے. ہر ایک شے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کا مظہر ہے. ایک پانی کا گلاس ہے اور ہم گھر کے اندر جب پیاس لگے، ہونٹ خشک ہونے لگیں، منہ خشک ہونے لگے، ہم فوراً ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پی لیتے ہیں. تو آدمی تھوڑا سا اس کے پیچھے سوچے کہ اس پانی کا گلاس جو بڑی آسانی سے میں نے اپنے منہ کے اندر انڈیلا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کیا قدرت اور کیا ربوبیت ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا وہ جو تم پانی پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس کو آسمانوں سے اتارا ہے، بادلوں سے اتارا ہے، یا ہم اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم یہ تمہارا پانی کڑوا کر دیں، کیسے پیو گے؟ فلولا تشکرون، تو یہ پانی پیتے ہوئے شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ایک ایک چیز کے پیچھے اللہ کی ربوبیت کی شان ہے. وہ پانی جس کو کبھی احساس نہیں ہوتا حلق میں انڈیلتے ہوئے، اس کے پیچھے کیا ربوبیت کی شان ہے. پانی ہماری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک حصہ پانی خشکی کا رکھا ہے اور باقی 2 حصے زمین کے اندر پانی رکھا ہے، سمندر کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں. سمندر کا پانی کڑوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے جاؤ سمندر سے پانی لو، خود صاف کرو. کتنی مشکل کے اندر ہم کتنی مشکل میں پڑ جاتے. اللہ رب العزت نے خود ہی اس پانی سے صفائی کا نظام بنایا اور پانی سے بادلوں کو اٹھایا، اور اس کی نمکیات وہیں سمندر میں رہ جاتی ہیں. صاف اور میٹھا پانی اڑ کر پھر وہ روانہ ہو جاتا ہے آگے کی طرف. اللہ جل شانہ یہ چاہتے تو ہمیں حکم دے دیتے کہ ہر آدمی 1 سال کا پانی کا ذخیرہ کر لے اپنے پاس. کتنی ٹینکیاں، کتنے حوض ہم بناتے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی ذخیرہ فرمایا اور اس کو پہاڑوں کے اوپر جما دیا، جو آنکھوں کے دیکھنے میں بھی خوشنما اور بھلے معلوم ہوتے ہیں، وہ پہاڑ سفید چمکتے ہوئے. اور پھر اللہ جل شانہ نے ایک دم سے پانی پگھلایا نہیں، نہ ہمیں کہا کہ تم پگھلا کر استعمال کرو. اللہ رب العزت نے اس کو ایک دھیرے دھیرے ایک نظام کے ساتھ پگھلایا
اور زمین کے سوتوں کے اندر پہنچایا. بس تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے کہ وہاں سے سوراخ کرو اور پھر پانی لے لو. اس لیے اس پانی کو پیتے وقت کہو الحمدللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تھے تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات یہ دعا مانگا کرتے تھے: الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا. ولم یجعلہ اجاجا وملحا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نمکین اور کھارا نہیں بنا دیا. بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس لیے اس سے قبل بسم اللہ کہو تاکہ اللہ کی ربوبیت کا اظہار کرو، اور بعد میں الحمدللہ کہو کہ یہ پانی جو ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے. دیکھیں ایک پانی کی جو قیمت ہے، ہم اس کی کیا قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ ایک گلاس پانی کی قیمت. جو پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں ان کے دربار میں نیک لوگ آیا کرتے تھے جو نصیحت کیا کرتے تھے. ہارون رشید کے دربار میں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ آیا کرتے تھے جو ان کو نصیحت کرتے تھے. ایک دفعہ ہارون رشید نے پانی منگوایا، گلاس سے پینے لگے تو بہلول کہنے لگے بادشاہ ایک منٹ رک جائیے. کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کسی جنگل و بیابان میں ہوں اور وہاں پانی نہ ہو اور ایک گلاس پانی میسر ہو اور آپ کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہو تو کتنی قیمت لگائیں گے؟ کہنے لگے میں اپنی سلطنت دے دوں گا، ایک گلاس پانی پی لوں گا تاکہ زندگی بچ جائے. فرمایا اچھا بسم اللہ پڑھ کے پی لیں. جب انہوں نے پی لیا تو پھر کہنے لگے اچھا بادشاہ اگر یہ پانی آپ کے جسم میں رک جائے، آپ کے مثانے میں رک جائے، پیشاب بند ہو جائے اور تکلیف دے، اور ایک ایسی دوا ہو جس سے کھل جائے، اور وہ دوا دینے والا قیمت آپ کی سلطنت کی لگائے، تو کیا کریں گے؟ تو فرمانے لگے کہ میں اپنی سلطنت دے دوں گا، وہ دوا کھا لوں گا اپنی جان بچانے کے لیے. تو بہلول کہنے لگے بادشاہ سلامت، اللہ کی ایک نعمت، ایک پانی کا گلاس جو ایک نعمت ہے، پوری سلطنت اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اتنی بڑی نعمت، اور پھر وہ پانی جسم کے اندر چلا جائے اور عافیت سے خارج ہو جائے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی جسم کے اندر پھیپڑوں میں ٹھہر جائے تو ٹی بی ہو جائے گی، پسلیوں میں ٹھہر جائے تو دمہ ہو جائے گا، اور پانی جسم میں کہیں بھی ٹھہر جائے تو تکلیف کا باعث ہوگا. اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو جسم سے باہر نکالا جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، نہ میرے نفس کا، نہ میرے قلب کا، نہ میرے دماغ کا، نہ میری فکر کا، نہ میری سوچ کا، کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ پانی کیسے جسم سے باہر جا رہا ہے. گردوں کا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایسا رکھا کہ یہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنا پانی جسم میں باقی رکھنا ہے اور کتنا پانی جسم سے خارج کرنا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرمانے لگے ہمارے ایک عزیزہ کا آپریشن تھا جس میں گردے کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ لوگ ربر کے گردے کیوں نہیں بناتے تاکہ علاج آسان ہو جائے. انسان کا گردہ دوسرے انسان کو لگانا پڑتا ہے، کبھی میچ کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، مسائل کا شکار رہتا ہے انسان. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مولانا اگر ہم، اللہ تعالیٰ نے ہر گردے میں باریک چھلنیاں لگائی ہیں، اگر ہم وہ گردہ بنائیں ربر کا، اس میں کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے. پھر بھی ضرورت مند لوگ وہ خریدیں گے، لیکن مولانا اللہ تعالیٰ نے ہر گردے کو ایک دماغ دیا ہے، وہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کتنا پانی انسان کے جسم میں باقی رہے گا اور کتنا پانی انسان کے جسم سے خارج ہوگا. مولانا وہ دماغ کہاں سے لائیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں، اور ہر چیز کے پیچھے اللہ کی ربوبیت کار فرما ہے، اس کی قدرت کی شان ہے. اس لیے نعمتوں کے استعمال کرنے پر دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے. اللہ جل شانہ نے ہمیں ظاہری نعمتیں بھی دی ہیں، باطنی نعمتیں بھی دی ہیں. ظاہری نعمتیں، انسان کے پاس ایسی آنکھ ہے جس میں بینائی کی طاقت ہے، ایسے کان ہے جس میں سماعت کی قوت طاقت ہے، دماغ دیا سوچنے کی قوت دی، ساتھ قلب دیا فیصلہ کرنے کی قوت ساتھ دی ہے، جسم کے اعضاء دیے، معدہ دیا ہضم کرنے کی طاقت ساتھ دی ہے. بے شمار اللہ نے نعمتیں دی ہیں. کبھی ایک نعمت کے اندر ذرا سی بھی کمی آتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آنکھ،
یا یہ سماعت سننا متاثر ہونے لگتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ظاہری نعمتیں بے شمار دیں، اسی طرح اللہ نے ہمیں باطنی نعمتیں بھی دی ہیں۔ باطنی نعمت ایمان لانا اللہ پر، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ایمان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ جنتی جنت میں کہیں گے نعمتیں دیکھ کر، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم کبھی ہدایت اور سیدھے راہ پر نہ ہوتے۔ اللہ نے فضل فرمایا، ایمان کی نعمت دی ہے۔ افمن شرح اللہ، ہمیں کتنی دفعہ اس نعمت کا استحضار کروایا ہے، نعمت یاد تو کرو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لیے ہم نے کھول دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہے، کیا وہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ فویل للقاسیہ، بربادی ہے ان قلوب کے لیے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے رفیق ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست اور رفقا جنات، شیاطین و برے لوگ ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت، ایک دفعہ کا اقرار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بہت بڑی نعمت۔ ایک دفعہ غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام پرانا ہو جائے گا، جیسے کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں، اور لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ، لوگ اسلام کے ارکان کو بھول جائیں گے، نماز کو بھول جائیں گے، نماز کو سمجھیں گی نہیں کہ وہ کون سی عبادت اور اطاعت تھی، تمام عبادات محو ہو جائیں گی۔ تو زمانے کے چند بوڑھے لوگ جمع ہوں گے، کہیں گے کہ ہمارے بڑے لوگ یوں کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلو ہم بھی کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ یہ کلمہ کہیں گے۔ حضرت صلہ رحمہ اللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے شیخ یہ بتائیں یہ کلمہ ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، علم ہی نہیں ارکان اسلام کا، سوائے اس کلمہ کا کچھ نہیں جانتے۔ تو صلہ کہنے لگے شیخ ان کو یہ کلمہ فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہیں فرمائی۔ دوبارہ انہوں نے مجلس میں عرض کیا شیخ یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا؟ انہوں نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے پوچھا کہ شیخ یہ کلمہ ان کو فائدہ دے گا، حضرت صلہ کی طرف مڑے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا یا صلہ تنجیہم من النار، یہ کلمہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات دلوا دے گا۔ تو ایمان بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر معرفت اللہ کی، یہ بھی بہت بڑی نعمت۔ یہ کم معرفت ہے کہ یہ سجدہ ہم اللہ کے سامنے کرتے اور کسی کے سامنے نہیں کرتے۔ کروڑوں انسان دنیا میں بستے ہیں جن کی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں جھکتی، کروڑوں انسان، پوری زندگی کبھی رب کا خیال نہیں آیا، پوری زندگی اللہ کا کبھی ذکر نہیں کیا، کروڑوں انسان اس دنیا سے زندگی گزار کے جا رہے ہیں۔ اور یہ کم نعمت ہے اللہ کی کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اور ذریعہ سے ہمیں اللہ کی مرضیات کا علم ہو گیا کہ ہمارے اللہ کو کیا پسند ہے۔ بہت بڑی نعمت، ہمارے اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، نہ مرضیات کا علم، اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چائنیز لوگ دنیا میں غلبہ حاصل کرتے جا رہے ہیں، ایک قوم ہے جو دنیا میں غلبہ پانے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ چائنا کے ایک دور دراز علاقے کے اندر ہم گئے، غالباً کوریا کے پاس تھا۔ اللہ اکبر، رات کو ہم ان کے کسی بازار میں چلے گئے جو کھانے پینے کا بازار تھا۔ بلا شبہ ان کے کھانے دیکھ کر ابکائی آ رہی تھی،
ایک ایسے انسان جو دنیا کے سامان، حرفت، صنعت. میرے ساتھ جو ایک صاحب تھے رہبر، کہنے لگے مولوی صاحب ایک زمانہ چائنا میں ہم آتے تھے، لوگ سائیکل چلاتے تھے، سائیکل کی کثرت تھی، اب سائیکل نہیں، اب آپ گاڑیاں دیکھیں. اب ان کو گاڑیوں کا پتہ تھا، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کہ کون سی گاڑی کس ماڈل کی کس قیمت کی ہوتی ہے. وہ پھر مجھے بتاتے رہتے ہیں مولوی صاحب یہ جتنی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ 5 کروڑ کی ہے، یہ 3 کروڑ کی، یہ کروڑ روپے کی ہے، یہ کروڑوں، یعنی وہ گاڑیاں مہنگی استعمال کرتے ہیں. اب زندگی میں تبدیلی آ گئی، لباس میں، سامان میں، چیزوں میں، کاروبار، تجارت، بزنس کی وجہ سے. لیکن اللہ کی مرضیات کا علم نہیں ہے. جو کھانے کھا رہے ہیں کئی قسم کے حشرات کھا رہے ہیں، نہیں جانتے کہ ہمارے اللہ کی مرضی کھانے میں کیا ہے، ہمارے اللہ کی کیا مرضی ہے کہ ہم کیا چیز کھائیں اور کیا چیز نہ کھائیں. وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارے تمام چیزوں کا خالق ہے، جس نے نطفہ سے، علقہ اور مضغہ سے اس کے بعد حیات بخشی، اور حیات کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ اللہ جس کی تخلیق تمام صنعوں سے بڑھ کر ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اس اللہ کو نہیں جانتے، اس اللہ کی معرفت نہیں ہے. لہذا اللہ کی مرضیات کا علم ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نہ مرضیات کا علم ہونا بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ کی وہ نعمتیں ہوتی ہیں جو وجودی ہوتی ہیں، جو ہمیں یاد رہ جاتی ہیں. میرے پاس یہ نعمت ہے، میرے پاس یہ نعمت ہے، یہ سامان ہے، یہ چیزیں ہیں. کچھ نعمتیں عدمی ہیں، میں گھر میں تھا، میرے اوپر چھت نہیں گری، یہ اللہ کی عدمی نعمت ہے. اور مجھے رہزن نے نہیں لوٹا، یہ اللہ کی عدمی نعمت ہے جس کا وجود نہیں ہے لیکن نعمت ہے. مجھے فلاں مرض نہیں لگا، یہ اللہ کی نعمت ہے. میں زندگی اس مرض کے بغیر گزار رہا ہوں، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور پھر اگر مرض لگ جائے اور اس موقع پر انسان کو دوا میسر آ جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے. مرض ہو جائے، ڈاکٹر میسر آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ہمارے رب کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم ان نعمتوں کا کیسے شکر ادا کریں؟ اللہ جل شانہ کا حکم ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی کو ذکر کی محض توفیق مل جائے، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل جائے، جیسی کیسی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے. کہ جی ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا، ہمیں ذکر میں لطف نہیں آتا، ہمیں ہمارے دل کی کیفیت نہیں بدلتی، اتنی بات کافی ہے کہ تو مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے یاد کرتا ہوں. بس جیسے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بندہ کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں تیرا ذکر کرتا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کیا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو. کیا کیا نعمتیں دے دی اللہ نے، کیسے شکر ادا کریں، کس طرح نعمتوں کا شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے کے لیے ایک طریقہ عمل بالجنان ہے، عمل بالجنان، دل سے شکر ادا کرنا. دل سے، دل میں نعمتیں دینے والی کی محبت ہو، ہمارے دل میں اللہ کی محبت. کیوں نہ ہم اللہ سے محبت کریں؟ انسان محبت 3 وجہوں سے کسی سے کرتا ہے: اس کا علم و فضل کمال دیکھ کر، یا اس کا اپنے اوپر احسان دیکھ کر، یا اس کی خوبصورتی اور جمال دیکھ کر. یہ ساری چیزیں ہمارے رب کے شان کے اندر کامل موجود ہیں. خوبصورتی اور جمال تو وہ عطا کرنے والے ہیں، احسانات اللہ کے ہمارے اوپر ہیں. فضل و کمال اور علم کی شان یہ ہے کہ تم اللہ کے علم کا ذرہ برابر بھی احاطہ نہیں کر سکتے. انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اللہ سے محبت کرنا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، ہم باقاعدہ مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ اپنی محبت کو سب کی محبت پہ غالب کر دے. ہم یہ مانگا کریں اللہ سے. ایک اور دعا سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اجعل اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور ان کی محبت بھی عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنا الیک، اور ایسے عمل کی محبت بھی عطا فرما جو تیرا قرب عطا کر دیں. اس لیے دل سے اللہ سے محبت کرنا یہ اللہ کا حق بھی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے انسان کوئی عمل ادا کرے، مثلا ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، عادتاً نہ پڑھے، اس نیت سے پڑھے کہ اے اللہ اس عمل کے ذریعے سے تیری محبت مجھے نصیب ہو جائے. اس لیے کہ ہر چیز کی روح اللہ کی محبت ہے، وہ نکل جائے سب بے جان ہو جائیں گے. نماز بے جان، روزہ بے جان، زکوٰۃ بے جان، حج بے جان، اگر اللہ کی محبت بیچ میں سے نکل جائے. اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی، جو ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا، جو ذریعہ ہے ایمان کا. تو سب سے زیادہ دل میں جو محبت ہو وہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کی. یہ دل سے نعمتوں کی شکر گزاری ہے. اچھا، ہر مسلمان اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے درجات ہیں. کفر اختیار نہیں کیا، ایمان اختیار کیا، یہ ادنا درجہ ہے محبت کا. کفر اختیار نہیں کیا، ایمان اختیار کیا ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. نماز کے لیے مسجد کی طرف آنے والے، اپنے تقاضے ضروریات چھوڑ کر یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اپنے دل پہ پتھر رکھ کر صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. تو دل سے محبت یہ شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ انسان ارکان سے ادا کرے، جسم کے ارکان سے. اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام شکر گزاری عمل کے ذریعے سے کرو. اے داؤد علیہ السلام شکر گزاری عمل کے ذریعے سے کرو. لہذا عمل کرنا اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے. اور تیسرا زبان سے اظہار کرنا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے جو نعمتیں تیرے رب نے تجھے دی ہیں اس کو بیان کر. یہ بھی شکر گزاری کا طریقہ ہے. اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہوں ان کو ان کے سامنے بیان کرنا جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے نہیں، ورنہ وہ حسد کریں گے. جن سے محبت کا تعلق ہے ان کے سامنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بیان کرنا یہ بھی شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. اور پھر کوئی آدمی ہمیں کوئی نعمت دے، کوئی آدمی کوئی نعمت دے، اس کی شکر گزاری، اس کا شکریہ ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا. اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ جو نعمتیں دیتا ہوا بندہ جو نظر آ رہا ہے اس کا تو بندہ شکر ادا کر نہیں سکتا، تو جو نعمتیں دینے والا رب نظر نہیں آتا اس کا شکر کیسے ادا کریں گے؟ اچھا، بندوں کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے. من صنع الیہ معروف، جس آدمی کے ساتھ کوئی آدمی اچھا معاملہ کر دے، فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، تو وہ اس نعمت دینے والے کو، احسان کرنے والے کو یوں کہہ دے جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، اس بندے نے اس کی تعریف کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اس لیے سب سے اعلیٰ طریقہ کوئی نعمت دے اس کو کہنا جزاک اللہ، اس کی عادت بنائی جائے. گھر میں بچوں کی عادت بنائی جائے. والد صاحب کوئی چیز لے کر دے، بچوں کی زبان سے نکلوائیں، وہ کہیں، تربیت کی جائے ایسی کہ وہ اپنی زبان سے کہیں جزاک اللہ اپنے والد صاحب کو. ورنہ اگر ان کی تربیت ان رویوں کی نہ کی گئی تو آپ کتنی ہی نعمتیں ان کو لا کر کیوں نہ دے دیں، طبیعتوں سے ناشکری کا جذبہ مادہ نہیں نکلے گا. اس لیے زبان سے کہلوایا جائے جزاک اللہ. اہلیہ گھر والی کو چیز دے جزاک اللہ کہیں، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو کوئی چیز دے وہ آگے سے جزاک اللہ کہے. اس کی عادت بنائی جائے. تو زبان سے اظہار، دل سے محبت، ارکان سے اس کا اظہار،
یہ شکر کے 3 طریقے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ملک خداداد پاکستان بھی بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی نعمت، بڑی قربانیوں کی داستانیں ہیں اس کے پیچھے۔ کاش ہمارے نوجوان اس کا مطالعہ کر لیں، اس ملک کے پیچھے کیا قربانیاں ہیں، کون سی جنگ 1857 میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، کیسی شہادتیں ہوئیں، دلی کے اندر کون سی جمعیت اکٹھی ہوئی اور مجمع اکٹھے ہوئے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور چاہے وہ میسور میں سلطان ٹیپو کیوں نہ ہوں لڑنے والے، یا سراج الدولہ کیوں نہ ہوں لڑنے والے، یہ سارے لوگ ہمارے تحریک پاکستان کے حصے دار ہیں۔ ہمارا ملک ایسے ایک دم سے وجود میں نہیں آیا، چاہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ جو انہوں نے مغل بادشاہوں کے زمانے میں دے دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرب بننے جا رہا ہے، یہ دارالاسلام نہیں رہے گا، اس ملک کے اندر ہم انگریزوں کے خلاف جہاد کریں گے، یہ ملک دارالحرب بننے جا رہا ہے، وہ فتویٰ بھی اور تمام کوششیں اور محنتیں اور قربانیاں، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد توپوں کے سامنے علماء کو ٹھہرا کر گولے سے اڑانا اور درختوں پہ ان کو پھانسی دینا اور میلوں دور پھانسیوں پہ لٹکا دینا لوگوں کو، یہ سب لوگ تحریک آزادی کے لوگ ہیں، چاہے وہ تحریک خلافت ہو، چاہے وہ ترک موالات کی تحریک ہو، اور پھر وہ تحریک چلتے چلتے اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ یہ ملک خداداد اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش، ہمارے جب پاکستان بننے لگا تو ایک قرارداد پیش کی گئی، جو ممالک میں مسلمان میں جو صوبے جن میں مسلمان اکثریت کے ساتھ ہیں وہ صوبے مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیے جائیں، اور جن صوبوں کے اندر ہندوؤں کی اکثریت ہے ان کو ہندوؤں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ہندوستان کے ساتھ۔ کانگریس نے ایک ترمیم پیش کی کہ ایسا کیوں نہ کریں، جن صوبوں کے اندر غیر مسلم اکثریت کے ساتھ ہیں وہ بھی صوبے جوڑ دیے جائیں، جیسے ہمارا دوسرا پنجاب اس طرف ہے وہ ادھر جوڑ دیا گیا ہندوستان کے ساتھ۔ اس ترمیم پہ راضی ہو گئے قائد اعظم محمد علی جناح بھی اور کانگریس بھی، اور ایک ثالث مقرر کیا گیا۔ ایک خطرہ پیش آیا، سرحد خیبر پختونخوا پہ کانگریس کی حکومت تھی، خان عبدالغفار خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان وزیر تھے، سرخ پوش جو سرخ ٹوپی پہننے والے لوگ ہیں، یہ وہاں پر کانگریس کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا صوبہ سرحد کا ریفرنڈم کرایا جائے کہ اگر صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے لوگ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ رہیں گے۔ پورے سرحد پر کانگریس کی حکومت تھی، تو یہی یقین تھا کہ خیبر پختونخوا ہندوستان کے ساتھ ملے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پیر مانکی شریف نے خط لکھا کہ آپ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ہمارے ہاں بھیجیں خیبر پختونخوا میں، جو عمومی ذہن سازی کر دیں لوگوں کی، ورنہ یہ صوبہ پاکستان کو ملنے والا نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی سے کہ آپ اگر تشریف لے جائیں سرحد میں خیبر پختونخوا میں، عمومی ذہن سازی کر دیں۔ مولانا کہنے لگے ایک شرط ہے، آپ میرے ساتھ تجدید کریں میرے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کے لیے جدوجہد اس لیے کی ہے کہ اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ قوانین اسلامی کا رواج اور قوانین اسلامی کا نفاذ ہو۔ تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی اس یقین دہانی پر خیبر پختونخوا پہنچے، پہلی تقریر پشاور میں، پھر بنوں میں، پھر مانسیرا میں، پھر ایبٹ آباد میں، پورے سرحد میں آگ لگا دی۔ جب ریفرنڈم ہوا اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ کو کامیابی عطا فرمائی اور سرحد پاکستان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ دوسرا سلہٹ بنگلہ دیش کا علاقہ، وہ بھی ہاتھ سے جانے والا تھا، تو مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی نواب لیاقت علی خان کے کہنے پر وہاں تشریف لے گئے اور ایک تحریک چلائی، عمومی طور پر ذہن سازی کر دی۔ اللہ نے مذہبی اعتبار سے ان کو لوگوں کو عزت دی ہوئی تھی، پورا سلہٹ تیار ہو گیا اور وہ ملک بھی وہ علاقہ بھی پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر پاکستان مغربی پاکستان کا جھنڈا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا، بلند کیا، پہلا جھنڈا لہرایا، اور سلہٹ کا مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم آپ کا کبھی احسان نہیں بھولیں گے، لہٰذا یہ بڑی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے، یہ عام ملک نہیں ہے، یہ تمام ممالک سے ہٹ کر ہے، اس کی ناقدری نہ کی جائے، قدردانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ساری دنیا کی قیادت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ بھی اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جمعرات کو انشاءاللہ یوم عاشوراء ہے، 10ویں محرم
عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عاشورہ عشرن کی جمع ہے، عاشورہ کا معنی ہے کئی 10ویں تاریخیں، کیونکہ اس دن میں کئی 10ویں تاریخوں کو جمع کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ پیدا ہونا بھی اس تاریخ میں ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی تاریخ میں ہوئی، آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت اس تاریخ میں ہوئی 10 محرم کو، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی تاریخ میں ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا بھی 10ویں محرم کو ہوا، اور فرعون کا غرق ہونا 10ویں محرم کو ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، وہ بھی 10ویں محرم کو تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کنعان کے چاہ سے، بئر سے، کنویں سے جو نجات ملی وہ بھی 10 محرم تھا، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو نجات ملی وہ بھی 10 محرم تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی ہے، اور اسی 10 محرم کو آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عاشورہ۔ کئی تاریخیں 10ویں اس میں جمع کی گئی ہیں۔ اس دن کی 2 سنتیں ہیں، اس دن کے 2 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس دن کے صرف 2 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، 2 عمل۔ پہلا عمل روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو یہود کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق رکھتے ہیں، حقدار ہیں ان کے، اور ان سے زیادہ قرب رکھتے ہیں، لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں کا روزہ ساتھ رکھوں گا، لیکن وہ وقت نہیں آیا، اس لیے 9 اور 10 محرم 2 دن روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 محرم۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ التی الماضیہ، 1 سال پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو اس دن کا ہے، دوسرا عمل، بس 2 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں بس، اور دوسرا عمل اس دن کا جو ثابت ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من وسع علی عیالہ فی النفقہ، جو آدمی اپنے اہل و عیال پر اس دن میں خرچ میں فراخی کر دے گا، جو آدمی اپنے اہل و عیال پر اس دن میں اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کر دے گا، خرچ سے مراد کھانا پکانا صرف نہیں ہے، کھانا پکانا ہے، کپڑے دینا ہے، پیسہ دینا ہے، ہر چیز اس کے اندر شمار ہے۔ جو آدمی اس دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں فراخی کر دے گا اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تعالیٰ پورا سال اس پر رزق فراخ کر دیں گے۔ اور جو روایت کرنے والے حضرت سفیان وہ فرماتے تھے ہم نے تو ہمیشہ تجربہ کیا ہے، ایسے ہی پایا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال رزق فراخ فرما دیتے ہیں۔ یہ 2 عمل خاص ہیں۔ اور پھر اس دن ہی میں ایک بات جمع ہو گئی، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت ہے 10 محرم کو، وہ اس دن میں جمع ہو گئی۔ تو عاشورہ کا جمع ہے 10ویں تاریخیں، تو کئی 10ویں تاریخیں اور کئی عظیم دن اس دن میں جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی را کے بعد الف اور اس کے بعد حمزہ، عاشورہ، را کے بعد ہے لکھنا غلط ہے، عاشورہ عشر کی جمع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔